بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یو کے لیے اپلائی کرتے وقت ہر شخص کے، ہر انڈیویجول کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ کوئی امپلائڈ ہوتا ہے، کوئی بزنس مین ہوتا ہے، اور بزنس مین میں بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کسی کا موبائل کا کاروبار ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، کسی کی کوئی کاروبار اس لحاظ سے نہیں ہوتا، لیکن صرف اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، وہ رینٹ لے رہا ہوتا ہے، کراپ سے لے رہا ہوتا ہے، کوئی کمرشل یا اس کی سیل پرچیز سے لے رہا ہوتا ہے، تو وہ اور اس کا دیگر کوئی کاروبار نہیں ہوتا، تو وہ کس طرح ڈرافٹ کرے گا لیٹر ویزا آفیسر کے نام پہ؟ اب کسی شخص نے، ایسے شخص نے جانا ہے جو ذمہ دار ہے، جس نے کچھ دنوں کے لیے ٹریول کرنا ہے یو کے میں، تو وہ کیسے لکھے گا؟ تو سٹارٹ میں تو انٹری کلیئرنس آفیسر کو مخاطب کرنا ہے۔ برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد آ گیا، ریکویسٹ فار وزٹر ویزا یا اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا۔ پہلی جو لائن ہے اس میں تو اپنا تعارف کرانا ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ اس مکان میں رہائش پذیر ہوں۔ مکان کا حوالہ دے دیا اور اپروف کے طور پر FRC لگا دیا جو نادرہ جاری کرتا ہے، اور اونرشپ پروف لگا دیا اس مکان کا جس میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ سیکنڈ پہ اپنے وائف کا تعارف کرانا ہے اور بچوں کا بتانا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، وائف کیا کرتی ہیں۔ اگر تو وائف ہاؤس وائف ہیں تو یہاں پہ لکھیں مائی وائف از اے ہاؤس وائف یا ہاؤس ہولڈ لیڈی۔ اب یہاں پہ ہاؤس لکھا ہوا ہے تو ہاؤس ہولڈ لیڈی آئے گا یا ہاؤس وائف آ جائے گا۔ جبکہ بچے ہیں وہ جو اپنے سکولز میں زیر تعلیم ہیں، اور اس کے پروف کے طور پہ آپ نے ان کے لیٹرز لگا دینے ہیں، ان کے اسکول کی طرف سے، ان کے کالج کی طرف سے۔ اور اگر وائف کا بتایا کہ وائف بھی میری امپلائڈ ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کی طرف سے ایک لیٹر لگا دیں تو کوئی ایشو نہیں۔ تھرڈ پہ جو ریلیونٹ ہے ہمارا ٹاپک، تھرڈ پیرے پہ آپ نے لکھنا ہے کہ بائی پروفیشن آئی ایم آ لینڈ لارڈ، میں ایک لینڈ لارڈ ہوں جو کافی ساری پراپرٹی کا مالک ہوں، اور ڈفرینٹ سٹیز میں وہ واقع ہے پاکستان کے، اور اس کی جو مالیت ہے وہ اتنی ملینز آف روپیز ہے، بلینز آف روپیز ہے، تھوڑا سا یہاں پہ بتا دینا ہے۔ اب بتا دیں کہ جو میری اموویبل پراپرٹی ہے جن کا میں مالک ہوں، اس میں کون کون سی پراپرٹیز شامل ہیں۔ وہ ریزیڈنشل بھی ہو سکتی ہے، کمرشل بھی ہو سکتی ہے، اور ایگریکلچرل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب جو آپ کی انکم آ رہی ہے وہ رینٹ سے ہی آ رہی ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ آئی ہیو رینٹڈ آؤٹ مائی ابو اسٹیٹڈ پراپرٹیز ٹو ڈفرینٹ ٹیننٹس، میں نے مختلف ٹیننٹس کو یہ کرائے پر دی ہوئی ہے، اس وجہ سے مجھے ماہانہ کرایہ جو ہے وہ تقریباً، یا اباؤٹ لکھ لیں اگر ایگزیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس سارے ایگریمنٹس موجود ہیں تو ایگزیکٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مجھے جو کرایہ ہے وہ اتنا آ رہا ہے، میں نے رفلی سا 6 لاکھ روپے لکھ دیا ہے۔ اب چونکہ اس کو پروف کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ رینٹ ایگریمنٹ آر نیکسٹ ہیئر ود لکھ دینا ہے، رینٹ ایگریمنٹ بھی لگا دینے ہیں اور اونرشپ پروف بھی لگا دینا ہے۔ اب چونکہ آپ رینٹ ایگریمنٹ، آپ اگر مالک ہیں تو تبھی آپ کرائے پر دے سکتے ہیں اور آپ خود ہی اس کا کرایہ وصول کر سکتے ہیں، تو اونرشپ پروف بھی لگا دینے ہیں جتنی بھی آپ کی پراپرٹیز ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لگا دیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی کروا لیں اگر اردو میں ہے، زیادہ تر اردو میں ہی ہوتی ہیں، فرد وغیرہ اردو میں ہوتے ہیں، رجسٹریاں اردو میں ہوتی ہیں، الاٹمنٹ لیٹر عموماً انگلش میں ہوتے ہیں اگر اونرشپ پروف ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو پروف اگر کوئی ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کوئی بھی شخص کروانا چاہتا ہے تو ہمارے گیون نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی رابطہ کر سکتا ہے، کسی نے FRC بنوانی ہے تو تب بھی رابطہ کر سکتا ہے، کافی ساری سروسز لے سکتا ہے۔ فورتھ پہ آپ یہ بھی بتا دیں چونکہ میں کافی پراپرٹی کا مالک ہوں تو اس وجہ سے مجھے ضرورت پیش آتی ہے اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کی بھی، تو میں اس کو سیل آؤٹ بھی کر دیتا ہوں، اور جو اماؤنٹ مجھے ریسیو ہوتی ہے اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے سے، تو وہ میں اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں، جو میرا اس بینک میں واقع ہے، بینک الفلاح میں نے رفلی سے لکھ دیا ہے، اس میں جمع کروا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ مینشن کر دیں، چونکہ یہ حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر اس کا جو نیچر ہے وہ ایسی ہے اس شخص کی کہ اس کا کاروبار ایسا ہے، کام کا نیچر ایسی ہے کہ وہ پراپرٹی سیل تو کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ پرچیز بھی اس کو ضرورت پڑتی ہوگی، تو اگر وہ پرچیز کرے گا تو ظاہری بات ہے بینک سے ہی نکلوائے گا اگر اس نے اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ کروائی ہے، تو وہ لکھ سکتا ہے کہ مجھے جب ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو میں بینک اکاؤنٹ سے وڈرا بھی کرتا ہوں، کیونکہ عموماً جو ہے وہ آبجیکشن لگتا ہے بینک اکاؤنٹ میں کہ آپ کی اتنی بڑی اماؤنٹ کہاں سے آئی اور اتنی اماؤنٹ آپ نے نکالی کیوں، یا نکالنے پہ آبجیکشن لگتا ہے یا ڈالنے پہ آبجیکشن لگتا ہے، تو آپ نے سمپل اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آئی اور کہاں پہ کس مقصد کے لیے ہم نے یہ نکلوائی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اب کافی ساری اماؤنٹ ہوں گی تو پھر بھی ایک ایک اماؤنٹ کو ایکسپلین کرنا کافی مشکل ہے، لیکن اگر آپ کی نیچر کچھ اور قسم کی ہے تو پھر آپ نے اسپیسیفائی لازمی بتانا ہے کہ یہ اماؤنٹ کدھر سے کیا حساب کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جنرل سے بتا دیں کہ ہماری روزمرہ کی روٹین ہوتی ہے، کبھی ہم پراپرٹی لیتے ہیں، دیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اماؤنٹ نکلواتے ہیں اور ڈلواتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں۔
تو یہاں پہ کہ دیر فور دیر آر مینی ہیوی ٹرانزیکشنز ریفلیکٹنگ ان مائی بینک اکاؤنٹ. اسی وجہ سے چونکہ ہماری یہ نیچر ایسی ہے تو ہمیں سیل پرچیز ہوتی رہتی ہے تو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کافی ہیوی اماؤنٹس ریفلیکٹ کر رہی ہیں. رینٹ کا اوپر بتا دیا کہ رینٹ آ رہا ہے ماہانہ, جو ہماری ماہانہ کی آمدن ہے. آگے ہے جی آئی انٹینڈ ٹو وزٹ یو کے فار اے پیریڈ آف 8 days. اب یہاں پہ بتا دیں کہ مجھے کتنے دنوں کے لیے جانا ہے, کس تاریخ سے کس تاریخ تک جانا ہے اور کس مقصد کے لیے جانا ہے. یہاں پہ میں نے لکھا ہے سائٹ سینگ, یعنی کہ سمپل گھومنا پھرنا جانا ہے, وہاں پہ جگہیں دیکھنی ہیں. تو اب اگر آپ نے گھومنا پھرنا ہے, ٹورزم کے لیے مقصد ہے آپ کا, تو پھر آپ یہاں پہ ٹریول پلان ایک بنا دیں جس میں بتا دیں کہ میں نے پہلے دن کیا کرنا ہے, دوسرے دن کیا کرنا ہے, یا پہلے 2 دن کیا کرنا ہے, دوسرے 2 دن کیا کرنا ہے, اور ہوٹل بکنگ بھی انیکس کر دیں. وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں, اگر ٹورزم آپ کا مقصد ہے, آپ کا مقصد سمپل وزٹ نہیں ہے, کسی فیملی ممبر کو ملنے نہیں جانا, کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے نہیں جانا, کوئی شادی اٹینڈ نہیں کرنے جانا, تو آپ کا مقصد صرف ٹورزم ہے, گھومنا پھرنا ہے, تو آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے. اب چھوٹے موٹے کنٹری کی تو کم سے کم ہونی چاہیے, دبئی, ملیشیا, ترکی وغیرہ. لیکن اگر بالکل بھی ٹریول ہسٹری نہیں ہے آپ کے پاس, سمپل آپ نے گھومنے پھرنے جانا UK کے لیے, تو آپ کا ویزا اس بیس پر بھی ریفیوز کر دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے, کہ فیملی ممبر کو ملنے جانا ہے, تو ٹریول ہسٹری اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی اتنا ایشو نہیں ہے. اگر ہوگی تو پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ چلیں یہ بندہ گھومنے پھرنے جاتا رہتا ہے. تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا, اٹ از پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ آئی ہیو آلریڈی وزٹڈ ڈفرنٹ کنٹریز لائک ملیشیا, فرانس, ترکی, جرمنی ایکسیٹرا. پروف آف ٹریول ہسٹری از انیکسڈ. اس کو انیکس کر دینا. آپ پاسپورٹ جو کہ پاسپورٹ ہے جس میں ویزا اسٹیمپس وغیرہ لگی ہیں, انڈر دی سرکمسٹانسز اسٹیٹڈ اٹ از ریسپیکٹفلی پریڈ دیٹ کائنڈلی ایشو می دی ریکویسٹڈ ویزا. ایسے لکھ سکتے ہیں, یا جو لائن میں نے آلریڈی لکھی ہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ اپنی مرضی جس انداز میں بھی آپ اس کو لکھیں. تھینکنگ یو, اب نام آ جائے گا, پاسپورٹ نمبر آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ الگ الگ حساب سے اپنے جو ہیں وہ کورنگ لیٹر بنا سکتے ہیں.